السلام علیکم ناظرین، بھارت میں جب سے انتہا پسندی میں اضافہ ہوا ہے اور بالخصوص جب سے نریندر مودی اور بی جے پی کی حکومت قائم ہوئی ہے اس وقت سے بھارت میں انتہا پسندانہ پالیسیوں کو ریاستی سطح کے اوپر جو ہے وہ تحفظ دیا گیا اور انڈیا کے اندر اقلیتوں کے حقوق کو پامال کیا گیا اور بالخصوص مسلمانوں کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا اور مقبوضہ کشمیر کی صورتحال بھی جو کسی کے سامنے جو ڈھکی چھپی نہیں ہے، بالکل پوری دنیا کے سامنے عیاں ہے کہ وہاں کیا صورتحال ہے۔ تو اس انتہا پسندانہ پالیسیوں کے نتیجے میں بھارت کا جو اپنا تشخص تو ایک طرف خراب ہوا ہی ہوا، لیکن اس نے بھارت کی معیشت کو بھی بڑی بری طرح سے متاثر کیا۔ اور آج ہم جو بھارتی معیشت بالخصوص 2014 میں جب نریندر مودی کی حکومت قائم ہوئی تھی اس سے لے کے 2021 تک 4-5 بڑے اہم فیکٹرز ہیں جن کا ذرا جائزہ لیں گے، اور اس میں ہم جتنا بھی ڈیٹا استعمال کر رہے ہیں یہ ورلڈ بینک، IMF، جو انڈین وزارت خزانہ ہے اس کا، انڈین سینٹرل بینک کا، اور جو ان کو ادارہ شماریات ہے، یہ ان کا ڈیٹا ہے، اسی کو ہم کمپائل کر کے آپ کے سامنے لا رہے ہیں۔ اور اس سے اندازہ ہی ہوگا کہ کس طرح سے جو انتہا پسندانہ پالیسیاں تھیں نریندر مودی صاحب کی، انہوں نے انڈیا کو معاشی طور کے اوپر کس مقام پر لا کھڑا کیا اور معاشی طور کے اوپر کتنا نقصان ہوا ہے، اور تنزلی کی کتنی مناظر جو ہے کہ انڈیا نے ان 7 سالوں میں طے کیے ہیں۔ تو یہ خاص طور پہ ہم انڈین GDP جو مجموعی قومی پیداوار ہے اس کا ذرا دیکھیں گے کہ 2014 میں کتنی تھی، اور نریندر مودی کی حکومت نے جو وعدے کیے تھے اور اہداف مقرر کیے تھے وہ کیا تھے، اور اب GDP انڈیا کی کہاں پہ کھڑی ہے۔ پھر اس طرح سے جو بجٹ خسارہ ہے انڈیا کا اس کا جائزہ لیں گے۔ پھر انڈیا کی تجارت میں ان کی جو ایکسپورٹس ہیں وہ بڑا کنٹریبیوٹ کرتی ہیں، تو یہ بھی دیکھیں گے کہ جو اب 2014 میں جو تجارتی برآمدات تھیں انڈیا کی دنیا کو وہ کتنی تھیں اور اب کتنی ہیں۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو انڈیا کے اندر جو انتہا پسندانہ پالیسیوں کے نتیجے میں جو بے روزگاری میں یا غربت میں اضافہ ہوا ہے، اور جو عوام کی صحت کی سہولیات میں کتنی تنزلی ہوئی ہے، کمی ہوئی ہے۔ تو یہ 5 بڑے فیکٹرز ہیں، 6 بڑے فیکٹر ہیں، اور افراط زر مہنگائی جو ہے وہ بھی پاکستان کے اندر بڑی بات کی جاتی ہے مہنگائی کی، تو ذرا ہم انڈیا کا بھی یہ جائزہ لیں گے کہ وہاں پہ مہنگائی کی کیا صورتحال ہے۔ تو اس تناظر میں ہم اس کا ذرا جائزہ لیں گے۔ سب سے پہلے ہم مجموعی قومی پیداوار انڈیا کی اس کے اوپر بات کر لیتے ہیں۔ تو جب 2014 میں نریندر مودی صاحب کی حکومت آئی تھی تو اس وقت جو GDP گروتھ تھی انڈین کی اینولی وہ 7-8% کے درمیان میں تھی، اور نریندر مودی صاحب نے جو ہدف کیا تھا اپنی جو اقتصادی پالیسیوں کا اعلان کیا اور جو انتخابی وعدے تھے ان کے تناظر میں، تو یہ کہا تھا کہ 2025 میں جو بھارتی معیشت ہے اس کی جو مجموعی قومی پیداوار ہے وہ $5000 ارب یعنی کہ $5 ٹریلین تک وہ لے کر جائیں گے۔ اور لیکن جو کرونا سے پہلے کی صورتحال ہے 2019 میں جو ڈیٹا تھا انڈین فائنانس منسٹری کا اور ان کے سینٹرل بینک کا، تو اس کے مطابق کوئی تقریباً ابھی $2.5 ارب ٹریلین 2500 سے 2600 ارب ڈالر جو ہے کہ وہ ابھی تک GDP جو ہے کہ وہ انڈیا کی ہوئی ہے۔ تو جو اہداف تھے اس کا ابھی جو ہے آدھا جو ہے ہاف اس تک انڈین گورنمنٹ پہنچی ہے، لیکن کرونا کی صورتحال کے بعد جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اور جو اب اکنامک ڈیٹا سامنے آ رہا ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ انڈیا کے اندر پچھلے 40 سالوں میں جو سب سے زیادہ جو ڈکلائن آیا ہے GDP کی گروتھ میں وہ ابھی اس رواں سال کے اندر آیا، تو اس کا بھی ڈیٹا جب کمپائل ہوگا سامنے آ جائیں گی چیزیں۔ لیکن ایک معتاد اندازہ یہ ہے جو انڈین فائنانس منسٹری ہے اس کا ایک تقریباً 200 سے 300 ارب ڈالر جو ہے کہ وہ ان کی انڈین اکانومی مزید ڈاؤن گئی ہے۔ تو اگر یہ 2.5 ٹریلین تھی تو اس کا مطلب ہے کہ اگر اس میں سے 200-300 ارب اور نکال دیں تو یہ 2.25 ٹریلین کے اوپر آ جائے گی۔ تو جو 50% جو ہے کہ اس سے بھی نیچے ان کا جو ہدف تھا $5 ٹریلین کا وہ وہاں پہ ہوگی۔ دوسرا معاملہ جو بجٹ خسارے کا ہے، اگر انڈین بجٹ خسارے کو دیکھا جائے تو 2014 میں یہ 7% آف GDP تھا ٹوٹل، اس وقت جو خسارہ تھا جب نریندر مودی صاحب کی حکومت آئی تھی، اور ابھی اس وقت جو ہے کہ یہ کوئی تخمینہ یہ ہے کہ 9.5%، کوئی 9.5 سے 10% کے قریب جو ہے کہ ان کا بجٹ ڈیفیسٹ ہوگا۔ تو اس میں بھی اگر ہم دیکھیں تو 2% جو ہے بجٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ انکریز ہوا ہے ان 6-7 سالوں میں نریندر مودی صاحب کی حکومت کا۔ تیسرا معاملہ ایکسپورٹس کا، وہ اگر ڈیٹا دیکھیں جو اگین انڈین حکومت کا اور ورلڈ بینک کا ڈیٹا ہے،
اس میں 2014 میں جب نریندر مودی صاحب نے حکومت سنبھالی تھی تو اس وقت ان کے جو اہداف تھے وہ یہ تھا کہ جو برآمدات ہیں وہ مجموعی جی ڈی پی کا جو ہے وہ 25% جو ہے یہاں تک لے کے جائیں گے، لیکن ابھی تک ان کو جو ٹارگٹ ان کو حاصل ہوا ہے وہ 15% آف جی ڈی پی جو ہے انڈین ایکسپورٹ ہیں، اور پچھلی ایک دہائی کے اندر جب سے نریندر مودی صاحب کی حکومت آئی ہے اس میں برآمدات میں اضافہ نہیں ہو سکا، اور یہ $300 ارب کے قریب جو ہیں، اگرچہ پاکستانی معیشت کی نسبت ان کی 10 ٹائم زیادہ ایکسپورٹس ہیں، لیکن جو انڈین اکانومی کا سائز ہے اس کے اندر جو ہے پچھلے 7 سالوں کے اندر جو برآمدات ہیں انڈیا کی ان کے اندر خاطر کا اضافہ نہیں ہو سکا، اور یہ $300 ارب کے اراؤنڈ رہی ہیں۔ تو اس میں بھی جو 2019 کا جو ڈیٹا ہے اس کے مطابق جو ہے کہ ایکسپورٹس کے بھی -3% جو ہے وہ گروتھ کی بجائے -3% جو ہے کہ اس میں کمی ہوئی ہے ایکسپورٹس کے اندر۔ تو یہ صورتحال ہے۔ ابھی آتے ہیں جو سوشل انڈیکیٹرز، جہاں پہ بے روزگاری کا معاملہ ہے، جہاں پہ افراط زر یا مہنگائی کا معاملہ ہے یا صحت کے معاملات ہیں، تو اس میں ابھی اگین جو بے روزگاری کا معاملہ ہے اس میں ایک سینٹرل مانیٹرنگ جو ہے کہ انڈین ڈیٹا کرتے ہیں، اکنامک ڈیٹے کو جو مانیٹر کرتے ہیں، وہ ادارے کی ایک رپورٹ ہے جس کے مطابق بے روزگاری کی شرح میں جو ہے کہ وہ 10% سے زیادہ جو ہے اضافہ ہوا ہے انڈیا کے اندر، اور اس میں جو بتایا گیا ہے وہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو جنوری سے اپریل تک کا جو ڈیٹا انہوں نے مرتب کیا ہے کہ اس میں خاص طور کے اوپر بے روزگاری بہت زیادہ بڑھی ہوئی ہے، اور جو مئی سے اگست 2020 کا تھا اس میں جو ہے کہ 11% بے روزگاری اضافہ ہوئی تھی، اور 2021 کے آغاز میں جنوری کے اندر جو ٹوٹل نمبر ایسٹیمیٹ لگایا گیا تھا انڈیا کے اندر تو وہ کوئی 25 ملین جو ہے وہ ملازمتوں سے لوگ فارغ ہوئے تھے صرف یہ مئی اور اس اراؤنڈ کے اندر جو کرونا کی لیٹسٹ لہر تھی۔ تو یہ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں جی کہ تقریباً 2.5 کروڑ افراد جو ہیں مزید بے روزگار ہوئے تھے، اور انڈین اسی ادارے اور ان کی جو فائنانس منسٹری ہے اس کے ڈیٹا کے مطابق تقریباً کوئی 7.5 کروڑ افراد جو ہیں کہ وہ مزید خطے غربت سے نیچے زندگی گزارنے والے، جو اس سے پہلے کو تقریباً 65 کروڑ 60 سے 65 کروڑ افراد تھے، ان کے اندر 7.5 کروڑ افراد کی تعداد کا مزید اضافہ ہوا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ انڈیا کے اندر 70 کروڑ سے زیادہ افراد جو ہیں اس وقت وہ غربت کی جو انتہائی غربت کی جو سطح ہے اس پہ زندگی گزارنے میں مجبور ہیں۔ اور جو بے روزگاری کی معاملہ ہے، جیسے ہم نے کہا کہ 10% اور 11% جو ہے اس میں اضافہ ہوا، جو ریسنٹ ڈیٹا ہے اس کے مطابق یہ ہے جی کہ انڈیا میں ہر سال تقریباً 2 کروڑ 20 ملین افراد کو نئی ملازمتیں جو ہیں وہ درکار ہوتی ہیں، جو اس کا پاپولیشن گروتھ اور اس کا پرسنٹیج ہے، لیکن وہاں پہ تقریباً 43 لاکھ سالانہ نئی اسامیاں پیدا کی جا رہی ہیں۔ تو اس کا بھی اگر انالیسس کیا جائے تو تقریباً 1.5 کروڑ جو ہے کہ ہر سال 1.5 کروڑ افراد میں بے روزگاری میں اضافہ ہو رہا ہے۔ تو یہ انڈیا کی صورتحال ہے۔ تو اس حالات کے اندر اگر ہم صحت کا معاملہ، ہاں ایک معاملہ رہ گیا جو ہیلتھ ایکسپینڈیچر کا معاملہ ہے، اس میں اگین 2014 میں انڈین جو مجموعی بجٹ تھا یا جو مجموعی قومی پیداوار تھی اس کا 3.5% جو ہے وہ صحت کے اوپر خرچ کیا جاتا تھا۔ ابھی 2021 کا جو ایسٹیمیٹڈ فگر ہے جو اس سال ایکسپینڈیچر ہوئے ہیں، حالانکہ کرونا کی وجہ سے ایکسپینڈیچر کچھ بڑھنا چاہیے تھا، زیادہ اس سوشل سیکٹر کے اوپر فوکس کیا جانا تھا، لیکن انڈیا میں 2.5% جو 2014 میں 3.5% ہیلتھ کے اخراجات تھے وہ ابھی کم ہو کر جو ہے کہ وہ 2.5% کے اوپر آ گئے ہیں۔ تو یہ تمام اعداد و شمار جو ہیں وہ انڈیا کی جو اکنامک کنڈیشنز ہیں ان کی عکاسی کرتے ہیں کہ کس طرح سے انڈین جو انتہا پسندانہ پالیسی ہیں اس نے نہ صرف پولیٹیکلی اس کے تشخص کو خراب کیا بلکہ معاشی طور کے اوپر بھی انڈیا کو کافی نقصان پہنچایا ہے۔ اور مہنگائی کی شرح جو ایک چیز اور جو آپ سے شیئر کرنا چاہیں گے کہ انڈیا میں مہنگائی کی شرح جب نریندر مودی صاحب حکومت میں آئے اور اس وقت اگر صورتحال کو دیکھا جائے تو یہ 10% سے اوپر جو ہے کہ ان کے سٹارٹ کا جب حکومت تھا اس وقت جو ہے کہ انفلیشن 10% سے اوپر گئی تھی۔
اور ابھی بھی درمیان میں یہ 5% پہ بھی آ گئی تھی، لیکن اس وقت جو 2019-20 کا ڈیٹا ہے اس وقت بھی وہ تقریباً 6.5 سے 7% جو ہے کہ وہ انفلیشن وہاں پہ اس وقت بھی موجود ہے. تو یہ ساری صورتحال جو ہے کہ یہ وہ جو بعض دعوے کیے جاتے ہیں کہ انڈیا جو ہے وہ بہت بڑی اکنامک معیشت ہے، نو ڈاؤٹ بہت بڑی معیشت ہے انڈیا، لیکن اس کی جو ترقی کی رفتار تھی اس نے یقیناً انڈیا کے جو جارحانہ عزائم ہیں یا انتہا پسندانہ عزائم ہیں اس کی وجہ سے اس کی ترقی کی رفتار کو سست کیا ہے. اسی لیے پاکستان کی جانب سے ہمیشہ یہ بات کی جاتی ہے کہ خطے میں ہتھیاروں کی دوڑ کی بجائے، دفاع کے اوپر اخراجات کی بجائے سماجی شعبے کو فوکس کیا جائے، انتہا پسندی کو ختم کیا جائے. اب ہمارے جو درینہ معاملات ہیں، مسائل ہیں، بالخصوص جو کشمیر کا مسئلہ ہے اس کو حل کیا جائے تاکہ دونوں ممالک جو ہیں وہ مستقبل کی طرف پسماندگی کے خاتمے کے لیے، غربت کے خاتمے کے لیے اور جو اقتصادی ترقی اور خوشحالی ہے، ریجنل خوشحالی ہے، اس کی طرف مل کر اقدامات کر سکیں. اور اس سے نہ صرف دونوں ملکوں کا، عوام کا، بلکہ جو پورے خطے کے ممالک ہیں ان کا بھی فائدہ ہے. لیکن انڈینز کی جو قیادت ہے، بالخصوص جو بی جے پی قیادت ہے اور جو نریندر مودی صاحب ہیں، شاید ان کی سوچ جو ہے کہ ابھی بھی نہیں بدل رہی، اگرچہ ان کے اوپر کافی پریشر ہے انٹرنیشنلی بھی، اور کشمیری قیادت سے وہ بات چیت کرنے کے لیے بھی اے پی سی بلانے پہ تیار ہو گئے ہیں. لیکن ان کو جتنا جلد اپنی انتہا پسندانہ سوچ سے اگر وہ چھٹکارا حاصل کریں گے تو اتنی جلد نہ صرف انڈیا ترقی کر سکے گا بلکہ خطے کے دیگر ممالک بھی جو ہیں کہ وہ آگے بڑھیں گے، ترقی کریں گے اور علاقے سے غربت اور بے روزگاری کا خاتمہ ہوگا.